نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا 12واں رکوع شروع کریں گے۔ آیت نمبر 31 تیسرا پارہ ہے۔ قل کہہ دیجئے ان اگر کن تم ہو تم تحبون اللہ، تحبونا حب ہے اس کا روٹ، تم تحبونا تم محبت کرتے ہو اللہ اللہ تعالیٰ سے، فتبعونی پس پیروی کرو میری، پس اتباع کرو نی میرا، یحببکم اللہ، یحبب وہ محبت کرے گا کم تم سے اللہ اللہ تعالیٰ، ویغفر اور وہ بخش دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہر آپ دیکھیں جو ریلیجن ہے نا اس کے اندر اللہ کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور موجود ہے۔ بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شرک کی بھی شامل ہو گیا، لیکن لا محالہ اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے ہر ایک ریلیجن میں، ہر مذہب میں لوگ کرتے رہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھ کر اس کے کریٹر سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کو کنڈیشنل بنا رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر اس کنڈیشن پہ عمل کرو گے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے، ان سے شروع ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، میرے رسول کی پیروی کرو۔ یہ جو خاص طور پہ یہ جو ہم آیات آج ہم پڑھیں گے نا، یہ جو شروع جب سورہ آل عمران کو کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا وفد نجران جو آیا تھا اس کی آمد پر یہ آیات سورہ آل عمران کا نزول ہوا تھا، اور یہ خاص طور پہ یہ اسپیسیفکلی یہ جو آج والا پورشن ہم پڑھیں گے یہ خاص طور پہ ان کے جو خطبہ دیا گیا تھا ان سے ہی بات کی جا رہی ہے۔ کل جو ہم نے قل اللہم مالک الملک دعا پڑھی، اس سلسلے میں بھی، اس ضمن میں بھی ایک چیز میں مس کر گئی تھی بتانا کہ وفد نجران کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی تھی، دعوت اسلام دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اسلام اس لیے بھی قبول نہیں کر سکتے کہ ہم رومی جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، تو اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو رومی اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو اس موقع پہ یہ جو آیت کل ہم نے دعا پڑھی ہے قل اللہم مالک الملک، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم ان سپر پاور سے امپریس ہو رہے ہو، اصل بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے کنٹرول میں ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں تو تم فائدوں کے لیے ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ تو بہرحال یہاں پہ ان بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، اللہ تعالیٰ نے بات کی ساری اقوام کی، خاص طور پہ اسپیشلی جو یہود و نصارہ ان کی بات کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ یہود تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، کہتے تھے اپنے آپ کو چوزن پیپل آف دا گاڈ، اور کہتے تھے ہمارے علاوہ تو کوئی اور انسان ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابوں تک میں یہ لکھا گیا کہ باقی انسان ہی نہیں ہے بلکہ گدھے ہیں، اور صرف انسان جو ہے وہ یہودی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ایمان تھا۔ اسی طرح سے جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو ہم نے بہت عزت دیا، حتیٰ کہ ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا ہے، تو نتیجتاً اللہ بھی ہم کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے جو ان کا رسول تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم نے اللہ کا بیٹا ابن اللہ بھی بنا دیا، بلکہ اللہ بھی بنا دیا۔ تو اس سے کچھ ملتی جلتی چیزیں ہم مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عشق کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، عاشق رسول پوری سیرت میں کہیں نہیں ملتا۔
یہ دونوں عربی کے ہی لفظ ہیں، لیکن عشق کا لفظ جو ہے عربی میں اس طرح سے پسندیدہ نہیں ہے جیسے کہ محبت کا لفظ پسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں استعمال کیا محبت کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کے بہت اپنی محبت جو ہے نا اس کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگلے درجے کی۔ جو عشق ہوتا ہے نا اس میں لسٹ کا آ جاتا ہے، تصور بھی بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن محبت جو ہے وہ ایک پاکیزگی والا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو استعمال کیا۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ہم بھی یہ خود ساختہ ایک لفظ جو جس کو ہم نے بنا لیا ہے تو عربی کا ہی لفظ، لیکن قرآن میں یا سیرت میں کہیں یہ موجود نہیں ہے، استعمال نہیں کیا گیا اس لفظ کو۔ ہم ایسی محبت کے دعوے کرتے ہیں خود ساختہ الفاظ بنا کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے، سود ہم لے رہے ہوتے ہیں، رشوت ہم لیتے دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، رشتہ داروں کو ہم ستاتے ہیں، اور ساتھ ہی عاشق رسول کا ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان عاشقان رسول کو کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع بھی کرو، اس کے بغیر تمہارا جو یہ دعویٰ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نا ذرا اس کے اوپر غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اتباع جو ہے یہ اطاعت سے اگلا درجہ ہوتا ہے، ایک اطاعت ہوتی ہے لیکن اتباع جو ہے وہ اطاعت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے ان کاموں کی جن کاموں میں حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کر دو، اس کام کو جب سر انجام دے دیا جاتا ہے تو دراصل وہ اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن اتباع کیا ہوتی ہے کہ حکم نہیں ملا لیکن صرف ان کے عمل کو دیکھ کر ویسا ہی عمل کرنا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے لگ جانے کو اتباع کہتے ہیں۔ کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا جو ہے وہ اتباع ہوتا ہے۔ اطاعت یاد رکھیں ہمیشہ سامنے سے ہوتی ہے، مثلا حکم دیا، عام طور پہ حکم جو دیا جاتا ہے وہ فیس ٹو فیس ہی دیا جاتا ہے نا، اور اتباع جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ پیچھے چلنے والا جو ہوتا ہے اس کو، آگے چلنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کون چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن پیچھے چلنے والا صرف اس کے قدموں کے نشان دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی اتباع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک جو اطاعت ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات شرم و شرمی بھی کی جاتی ہے کہ اب اس نے کہہ دیا مجھے ساروں کے بیچ میں بیٹھ کے تو میں اس کی بات مان لوں، لیکن اتباع جو ہوتی ہے وہ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، بس دیکھ لیا کہ ایسا کام ہو رہا ہے تو اس کو کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ایک حکم دے کر منوایا جاتا ہے، کام کروایا جاتا ہے، اور ایک بغیر حکم کے کام ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں لطف کس میں زیادہ آتا ہے؟ اتباع جو ہے وہ زیادہ اس میں لطف ہوتا ہے ہمیشہ۔ جو آپ کسی ایک ملازم ہوتا ہے جس سے آپ کام کرواتے ہیں، اس کے پیچھے 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 پڑھ کے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اور وہ آپ کے کہنے پہ کر رہا ہوتا ہے کام، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ ملازم ہوتا ہے جس کو کہا کچھ بھی نہیں جاتا اور وہ خود بخود کرتا ہے کہ ان کو کون سا کام پسند ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام خود کرتا ہے بغیر ہمارے کہے ہوئے ہمیشہ ہماری نظروں میں وہ معتبر بھی ہوتا ہے اور وہ ہماری نظروں میں پسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف دعوے نہ کرو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ جو اتباع ہے صرف وہی کر سکتا ہے جو بہت محبت کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے نا، تو بچے کو ماں کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے دودھ پلاؤ یا مجھے صاف کرو میں گندا ہو گیا ہوں، بلکہ وہ یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ زبانی دعوے تم نے بہت کر لیا، ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ زبانی دعوے بہت کر لیے، لیکن زبانی دعوے کافی نہیں جب تک کہ کچھ عمل کر کے دکھاؤ گے۔ اور عمل کیا کرنا ہے کہ اتباع ہے، اور اس کا اتباع کرنے کا ریوارڈ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔
کام بڑا ہے نا تو جزا بھی بہت بڑی ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. تو صلہ کیا ملے گا؟ دیکھیں 2 ریوارڈ کی خوشخبری ہے ان کے لیے جو اتباع رسول کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگ جائے گا. اور دوسرا ریوارڈ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور وہ تمہارے سارے گناہوں کو، تمہاری ساری خطاؤں کو، تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی پھر کمیاں کوتاہیاں معاف ہو ہی جاتی ہیں. اور ہماری طرح سے نہیں کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن معاف کرنے کو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ بخشش فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، معاف کر دے گا. تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ غفور الرحیم آیت کے اختتام پہ. تو پتہ چلا کہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے، کس کے لیے اس کے گناہوں کو بخشنے والا اور اس کے اوپر رحم فرمانے والا ہے. صرف زبانی دعوے کرنے والوں کو نہیں، بلکہ اللہ سے محبت کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایک عربی کا شاعر ہے، اس نے بڑا اچھا ایک عربی کا شعر لکھا ہے، میں صرف آپ کو ترجمہ سناتی ہوں کہ تم الہ سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو. میری زندگی کی قسم یہ تو خیال ہی محال ہے. اگر تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہوتے تو اس کی اطاعت بھی کرتے، کیونکہ اطاعت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے. یہ گویا کہ شرط ہے اطاعت کی. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے محبت کے دعوے کر رہے ہیں ہمارا بچہ یا ہمارا کوئی بہن بھائی، ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، ہم اس کو کوئی کام کہہ دیں تو وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے، یا منہ در منہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ خود اٹھ کے کر لیں، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنی ٹانگیں سلامت ہیں، آپ اٹھیں اور اٹھ کے اپنا کام کر لیں، ہمیں کیوں اپنا کام آرڈرز دیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ صرف زبانی دعوے نہیں. اور ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 32 میں قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن، پھر اگر یہ جو اطیع اللہ ہے نا، میں نے جیسے ابھی بڑی وضاحت کر دی ہے کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. تو جو اطیع اللہ ہے نا، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول جو ہے نا، یہ منیمم ہے کرائیٹیریا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کے لیے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ اطاعت کرو. جو اتباع ہے وہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ اگلا درجہ ہے، وہ بعد میں آتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن، پھر اگر تولوا، تم منہ پھیر جاؤ، استغفر اللہ العظیم، اگر تم انکار کر جاؤ، اگر تم اللہ کی بات نہ مانو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں، يُحِبُّ الْكَافِرِينَ محبت کرتا انکار کرنے والوں سے، کافروں سے. کافر کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی بھی بات ماننا ضروری ہے. جو ان کی بات نہیں مانے گا پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرما دیا کافرین، وہ کافرین میں شامل ہو جائے گا. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو یہ نہیں کرے گا اس کا دعوی ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا. یہ 2 آیات ہمارے لیے بہت اہم ہیں. مومن کے لیے راہ عمل ہے. دراصل اس میں پوری طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ دونوں شرائط کے ساتھ ہی انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نظر میں پسندیدہ ہو سکتا ہے. ایک قسم آپ دیکھیں، ہم نے جو پہلا آیت کا حصہ پڑھا، ایک قسم کے لوگ، ان کے لیے آیا یحببکم اللہ، کون؟ جو مطیع ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور دوسری قسم کے لوگ جو تولو، جو منہ پھیر جاتے ہیں اللہ کی باتوں کے اوپر، اللہ کی آیات کے اوپر، ان کے لیے کیا اللہ نے فرمایا؟ لا یحب الکافرون، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. دیکھیں اتنا خوبصورت سائیکل ہے یہ، اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کریں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو.
اور جب ان کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ سے محبت نہیں کرو گے بلکہ اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی بہت بڑا درجہ اس کو مل جائے گا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، کن سے محبت فرماتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، لہٰذا آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ محبت زمین والوں پر اتار دی جاتی ہے اور زمین والے بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے نفرت کرو اور بغض رکھو، پھر وہی بغض آسمان والوں پر اتار دیا جاتا ہے اور پھر وہی بغض زمین والوں پر اتار دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے آسمان پر پکارا جائے گا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنی زندگی میں، بعض اوقات ہمیں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک دم سے دل سے ان کے لیے محبت نکلتی ہے، محبت کا جذبہ جیسے دل سے پھوٹتا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ فرشتے ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ اللہ نے زمین والوں کو حکم دے دیا ہوتا ہے کہ ان سے محبت کرو، تو ان کی محبت ہمارے دل سے نکلتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، جبرائیل امین ہم سے محبت کریں، اور تمام زمین اور آسمان والے ہم سے محبت کریں، تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا فتبعونی کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، کیونکہ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ مصطفیٰ بدرساں کے دین ہما اوست، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو، کیونکہ دین صرف وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جو انہوں نے ہمیں پڑھایا، جو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ تو دین کا جو ماڈل ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس بارے میں آپ کو اطاعت رسول کے بارے میں آپ کو چند احادیث اور آیات ہیں، ان کا حوالہ سنا دیتی ہوں، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کچھ حدیث سنا دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ تو جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کر دیں۔ دوسری حدیث سناتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری حدیث بیان کر رہی ہوں، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک اس کی خواہشات، اس کے دل کی مرضی اس ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ گویا کہ ظاہری اطاعت جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ کہاں تک اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل کی مرضی، اس کی خواہشات، گویا کہ وہ ایک اشتہار تھوڑا عرصہ پہلے چلا تھا نا، من کی مرضی، تو من کی مرضی بھی جس کی یہی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر مومن تو وہی ہے جس کے من کی مرضی بھی یہی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اسے ان دو کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول ہی محبوب ہو ہر چیز سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس محبت کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور پھر اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں
ابھی ہم نے جو کل کا سبق پڑھا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ دشمنوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرے محبت کرے، ان سے دشمنی نہ کرے بلکہ ان سے محبت کرے، تو وہ بھی پھر اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے. اور اللہ کے دشمنوں سے، دراصل دین کے دشمن ہے نا، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں کرو گے پھر اللہ کے ہاں تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں. پھر ان کو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا، ان کو اللہ تعالیٰ کافرین کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو محبت ہے نا، وہ آپ سب کو اس کا اچھی طرح سے احساس ہے. محبت جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، بہت طاقتور جذبہ ہوتا ہے. اور اتنا انسان اس کے اندر جب محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس میں اتنا محو اور اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز غیر اہم ہو جاتی ہے. کوئی اور چیز جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہتی اس محبت کے علاوہ. تو رسول کی محبت بھی مسلمان کو، انسان کو فوکسڈ کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یا جو آپ کو فالو نہیں کرتے، ان سے بھی کوئی دلی تعلق نہیں ہوگا، میں نے بھی بتایا. اور یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کو متحد کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. اسی طرح اللہ کی محبت میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ کرو جو اللہ فرما رہا ہے. اور کیا فرما رہا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے رسول کی اتباع کرو. اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ اس کی زندگی میں، ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں سنتوں کی کتنی پیروی ہے. کیونکہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کا، اپنی سوچ کا، اپنی جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہماری جو اچیومنٹ ہونی چاہیے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کرنے والے ہوں. صرف محبت کا دعویٰ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. دعویٰ تو ہم کر رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہوں، اور یا پھر چل پھر کر کھا پی رہے ہوں، تو پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ تو اتباع نہیں ہے نا. تو ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر نبی کے طریقے پر زندگی بسر کی جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر ہم صرف ان کو سنت سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے لگ جائے نا، تو وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. اس لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور صرف مطالعہ نہیں، اس کو اپنی عمل میں ڈھالنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرے گا، ویسا بن نہیں سکتا نعوذ باللہ، لیکن ویسا بننے کی کوشش کرنا ہم سب کا، یہ بہت باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے. جب کسی کو دین کے اوپر عمل کرنے کی بات کی جائے نا، تو وہ کہتے ہیں، اور ان کو مثالیں دی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ کرام کی زندگی سے، ہمیشہ یہ جواب سننے کو ملا کہ جی وہ تو بڑی بزرگ ہستیاں تھیں، ہم ان جیسے نہیں بن سکتے. ہم ان جیسے بن نہیں سکتے، لیکن ہمیں اجر بھی اسی پہ ملے گا، اور ہماری نجات بھی اسی میں ہوگی، اور ہمیں فائدہ بھی اسی کا ہوگا اگر ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے. اس لیے جو اللہ کے نبی کی پیروی کرے گا اللہ کا محبوب کہلائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنتوں کی پیروی کرنا، مثلا ابھی جیسے میں نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، بیٹھ کر کھانا کھانا، 3 سانس میں پانی پینا، سب اتباع رسول میں آ جاتا ہے. اور دیکھیں بعض تو آپ نے حکمن فرما دیا نا، جیسے کھانے کا کہا کہ کل یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ حکم ہے جس کو عمل کریں گے تو ہم اطاعت کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس کے علاوہ بھی جو باقی آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، وہی جو میں نے بھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا.
تو ہمیں اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھنی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام اپنی آنکھیں کھلی رکھتے تھے. ہر ایک چیز آپ دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹڈ ہے، ہر چیز صحابہ کرام نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہم تک ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں کہ وہ چیز ہم تک پہنچ گئی، اور جیسے انہوں نے عمل کیے اب ہمیں بھی ویسے ہی عمل کرنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے اس صدقے میں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اگر ہم کریں گے تو ہی ہم اللہ کے محبوب بنیں گے. آیت نمبر 33 ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو، و آل عمران اور آل عمران کو، العالمین اوپر تمام جہان والوں کے. استفا ہوتا ہے چن لینا، طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے کسی کا انتخاب کر لینا. اس کا جو روٹ ہے وہ صفا ہوتا ہے یا صفو، یعنی چننا، پاکیزگی کی وجہ سے چن لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اب یہ وہ خاص خطبہ ہے جو نجران کے وفد کو دیا گیا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام کو چن لیا، جو سب سے پہلے انسان بھی تھے. میں پیچھے سے وہ خطبہ آ رہا ہے، چلا رہا ہے، دوبارہ میں آپ کو اس کے اوپر اس لیے توجہ دلا رہی ہوں، اس کے اوپر فوکس کریں کہ اب خاص طور پہ ان کی بات آئے گی، ان کے بزرگوں کی بات آئے گی، اس لیے اس کے اوپر ذرا فوکس کریں، غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ نے رسالت کے لیے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام کو چن لیا، جو سب سے پہلے انسان بھی تھے. اور میں نے آپ کو بتایا استفا چننا کیا ہوتا ہے، پاکیزگی کی وجہ سے چن لیا، اور سب سے زیادہ پاکیزہ انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی وجوہات بتاتی ہوں. پہلے یہ دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے انسان تھے اس لیے چنے گئے تھے، سب سے پہلے پیغمبر تھے اس لیے چنے گئے تھے. خصوصیات تھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو جو عطا فرمائی تھی. ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا تھا. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء کے نام سکھا دیے تھے. یہ زندگی میں ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں نا، برت رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایجاد کر لی. بہت ہم نے لوگوں کے موجد ان کا نام رکھا ہوا ہے، یہ موجد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی ایجاد کیا ہوا تھا، اور حضرت آدم کو سکھا دیے تھے، ان کے نام تک سکھا دیے تھے. یہ ان کی خصوصیت تھی. پھر ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی. اور پھر ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے، جب ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرما لیا. ایک بہت اہم بات پتہ چلی، اللہ پسند اس کو فرماتا ہے جو اپنی غلطیوں کو سمجھ کے ان پہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اور جو اکڑ جاتا ہے، ابا واستکبرا، وہ جو شیطان نے کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ابلیس کہلاتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ضد اور انا اور تکبر کی وجہ سے کہ ہم سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں، ہم تو غلطیاں کرتے ہی نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ چنتا نہیں ہے. چنے ہوئے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو پھر ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ نے ان کی غلطی کا اعتراف، ان کا جو ہے اس کو پسند کیا، اور پھر ان کو چنا کہ فرشتوں سے ان کو سجدہ کروا دیا، اور ان کو عزت اور بلند مرتبہ عطا فرما دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیات بتائی گئیں. پھر اس کے بعد جب دنیا میں شرک عام ہو گیا ان کی اولادوں کے اندر، اور لوگ، دنیا جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی. شیطان، وہ ہم جب پڑھتے ہیں نا سورہ البقرہ شروع میں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کو بھٹکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ، اور ان دونوں کو اس سے نکلوا
لوٹا دیا جس میں وہ تھے. کس میں تھے؟ جنت میں. اور دنیا میں بھیج دیا گیا پھر, اور دنیا کو امتحان گاہ کے طور پر اللہ نے چن لیا اور دنیا میں ان کو بھیج دیا. اور پھر جب دنیا میں حضرت آدم توبہ کر کے آئے تھے, معافی مانگ کے آئے تھے اور خوب اللہ کی تسبیح کر رہے تھے, اللہ کی تبلیغ کر رہے تھے اللہ کے دین کی, لیکن ان کے بعد میں جب کچھ جنریشنز گزر گئیں تو پھر شرک عام ہو گیا, کیونکہ شیطان نے اپنے کام سے تو باز نہیں نہ آنا تھا. شیطان نے تو اپنا کام ساتھ ساتھ رکھنا ہے. ابھی آگے چل کے بتاتی ہوں شیطان کا کام کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب شرک عام ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے چنے ہوئے کا ذکر فرما رہے ہیں. ایک دوسرا شخص جس کو چن لیا, کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام. ان کو اللہ نے مبعوث فرمایا, جن کو اللہ نے پسند کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 950 سال دنیا والوں کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے, پورے استقامت کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے, پورے صبر کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے, دین ہدایت کے اوپر جمے ہوئے تھے. اور ان کو شیطان کہاں سے نہیں آیا ہوگا ان کو پھسلانے کے لیے, لیکن وہ اپنے اس کے اوپر پوری تندہی کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر جڑے رہے اور اللہ نے پھر ان کو چن لیا, کیونکہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے. اور ہم ذرا اپنا حال دیکھیں نا, ہم تھوڑا سا کام شروع کرتے ہیں نا, تھوڑا عرصہ بڑے شوق و ذوق سے, بڑے رغبت سے, بڑے جذبے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا عرصہ گزرتا ہے اور ہمیں دنیا کی چیزیں جو ہیں, دنیا کی مصروفیات اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں. مثلا یہ قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے جیسے اگر قرآن نہ پڑھیں تو ہمیں سانس نہ آئے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کا یہ حال ہے؟ ہم زندگی کو بڑے مزے سے جیے جا رہے ہیں, اپنی مرضی کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس, قرآن کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو پھر چنے ہوئے لوگوں میں شامل تو نہیں ہو سکتے نا. چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں نے ان کو دنیا کے لیے چن لیا تھا, حضرت آدم, اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا, اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وآل ابراہیم, اور آل ابراہیم کو چن لیا تھا میں نے تمام جہان والوں کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں, ان کی جو کوششیں, اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بہت بڑا نام اللہ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کو چن لیا اور آل ابراہیم کہا گیا, تو اس سے مراد پھر حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل, اور پھر حضرت یوسف, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, سب ان کی اولاد جو ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر ان سے جو 2 بڑی امتیں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل وجود میں آئی, ان کو بھی اللہ نے چن لیا. اور چننے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی خصوصیات تھیں, جو پھر حضرت ابراہیم کی ہم پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ, جو ان کی قربانیاں تھیں, جو ان کی محنتیں تھیں, یہ ان کی خصوصیت تھی, اس وجہ سے وہ چنے گئے تھے. اور اللہ نے آل عمران کو چن لیا. 2 بڑی شخصیتیں گزری ہیں جن کو عمران کے نام سے گزری ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں. ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد جو ہیں ان کا نام عمران تھا, اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ جو حضرت مریم ہے وہ حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے تھی, تو اس لیے اس حوالے سے بھی ان کو ان کی اولاد کو آل عمران کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان میں سے چنا تھا ان کو, جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد تھے. اور حضرت مریم کے بھی میں نے بتایا جیسے والد جو تھے ان کا نام عمران تھا, تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. یہ خاص طور پہ جو سورہ آل عمران جس کانٹیکس میں نازل ہوئی, جیسے میں نے بتایا, حضرت یہاں پہ سمجھ یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے جو والد ہیں وہ اس سے مراد ہیں. ان کو بھی منفرد خصوصیات عطا کی گئی تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر چن لیا تھا. اللہ خالق ہے اور اس کی مخلوق تمام عالمین ہیں, تمام جہان والے ہیں, اور تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. ان کو چننے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ حضرت مریم کا آپ دیکھیں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آل عمران کو چنا تھا. آل عمران میں خاص طور پہ یہاں پہ حضرت مریم کا ذکر ہم آگے چل کے بھی پڑھیں گے, تو پتہ یہ چلا کہ صرف مردوں کو نہیں اللہ نے چنا, بلکہ عورتوں میں سے بھی کچھ کو اللہ نے چن لیا تھا. اب ہم انشاءاللہ آگے چل کے جو اگلی آیات ہیں ان میں ہم عورتوں کی خصوصیات ہی پڑھیں گے. تو اللہ نے تمام جہان والوں پر بزرگی دی, جن عورتوں کو, ان میں سے ایک حضرت مریم ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, آیت نمبر 34 ہے, ذریتن,
اولاد ہیں، بعضها بعض ان میں سے، مم سے، بعدن بعض کے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، مطلب یہ کہ حضرت نوح نہیں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت جو آل عمران ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، مطلب ایک کے بعد ایک، گویا کہ تمام انسان ہی جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک، اولاد در اولاد آگے سلسلہ چلتا رہا، اور قیامت تک ایسے ہی چلتا چلا جائے گا کہ ایک شخص کی اولاد، پھر آگے اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، یہ ایک چین ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلائی ہوئی ہے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک چلتی چلے جائے گی۔ لیکن ان لوگوں میں سے ہی جو ایک دوسرے کی اولاد ہی تھے، لیکن ان میں سے ہی کچھ کو چن لیا گیا اور ان کی روحانی خصوصیات کی وجہ سے ان کو چنا گیا، اس کے باوجود کہ وہ ذریتاً تھے، انسان تھے، اولاد تھی، انسانوں کی اولاد تھے، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو پیغمبر بنا دیا، ان کو نبوت دی۔ یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ تھے، وہ انسان ہی تھے، وہ انسانوں کے علاوہ کچھ اور نہیں تھے۔ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ذریتاً، وہ ذریت تھے، اور ماں باپ کے باہمی اختلاط سے ان کا وجود آیا تھا دنیا کے اندر، وہ وجود پذیر ہوئے تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ انسانیت کا ہی تعلق تھا، لیکن اللہ نے ان کی کچھ ایسی خصوصیات تھی ان کے اندر، اور وہ خصوصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ مجاہدے کے ذریعے سے، جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کوششوں کے بدلے میں وہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، اور جو جہاد کرے گا وہ اس خصوصیت سے متصف ہو جائے گا کہ وہ جہاد کیا کرے گا؟ اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنے خواہشات کو مار کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ اس کو چن لے گا۔ اور فرمایا جا رہا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ یعنی ان ہستیوں کو اگر کوئی اصل مقام سے بڑھا کر کچھ اور مقام دے دے، یا جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، حضرت مریم کو دیا گیا، یا ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کرے، ہاں حضرت عزیر کو بھی دیا گیا، یہودی جو ہے حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ابن اللہ کہتے تھے، تو یا ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کرے، جیسے کہ مسلمانوں کے جو بزرگ ہستیاں ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے لیے جو کر رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ بری بات اگر ان کے لیے کوئی منہ سے نکالتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین جو وہ کر رہے ہیں نا، کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اجر دے گا، جو انہوں نے کوششیں کی ہیں اس کے بدلے میں اجر دے گا۔ گویا کہ افراط اور تفریط دونوں ہی منع ہے، گویا کہ نہ تو اس مقام سے جو اللہ نے دے دیا ہم بڑھا سکتے ہیں کچھ بھی مقام درجہ، اور نہ ہی ہم اس کے درجے یا مقام کو، ان کے درجے یا مقام کو کم کر سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں منع ہے اور اللہ کی نظر میں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہی تھی جیسے کہ یہ جو وفد نجران کے سامنے یہ خطبہ دیا جا رہا تھا، تو ان کو بتایا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور ان کی حیثیت کیا تھی، اس تردید کر دی گئی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کی ایک نشانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، اور اس کے بعد ان کی پیدائش جو ہے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ہم انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں آگے۔ یہ آیات جو ہیں یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، جو میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ وفد نجران جو آیا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو نجران کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی بات بتا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ نجران جو ہے یہ حجاز اور یمن کے درمیان میں ایک علاقہ تھا جو عیسائی علاقہ تھا، اور اس میں 73 بستیاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تقریباً 1,20,000 نوجوان جو ہیں وہ قابل جنگ مرد تھے، یعنی اس کے علاوہ بھی لوگ تھے لیکن جو جنگ کرنے والے لوگ تھے وہ 1,20,000 تھے، بہت بڑی آبادی تھی، اور 3 سرداروں کے زیر اثر تھی۔ پہلا جو ان کا سردار تھا وہ عاقب کہلاتا تھا جو امیر قوم ہوتا تھا، اور دوسرا سید کہلاتا تھا جو سیاسی امور کو دیکھا کرتا تھا، اور تیسرا اسپک کہلاتا تھا یعنی بشپ جو ہوتا ہے جو مذہبی امور کی نگرانی کرتا تھا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اب بات صرف مکہ تک نہیں رہے گی بلکہ اب ان کی باری بھی آنے والی ہے، لہٰذا مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وفود کی شکل میں، ڈیلیگیشنز کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے رہے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا ان کو بھی جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم رومیوں سے پیسہ لیتے ہیں اور اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو رومی ہماری مدد نہیں کریں گے، کیونکہ روم بھی عیسائی تھے نا، جو ایران تھا وہ آتش پرست ہے، روم جو ہے وہ عیسائی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ پیسے نہیں دیں گے اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں نے سنی۔ تو اس سال کیونکہ بہت سارے وفود آئے تھے تو سیرت کی ہم کتابیں کھولیں تو اس میں ہمیں یہ عام مل جاتا ہے، اس سال کو عام الوفود کہا گیا۔ عام کہتے ہیں سال کو، وفود ڈیلیگیشنز، وفد کی جمع ہے، تو انہی وفود میں سے یہ نجران کا وفد تھا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی جو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نازل فرمائی تھی ان کے لیے۔ ان کے اوپر کافی بات ہوگی آگے چل کے بھی وفد نجران کے اوپر، کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ تھا ایک وفد ڈیلیگیشن جو آیا تھا، اس کے اوپر آگے چل کے ہم اور بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، کریں گے جب آگے جا کے موقع آئے گا۔ تو آیت نمبر 35 ہم پڑھتے ہیں، اذ جب قالت امرات، قالت کہا، امرات بیوی نے، عورت نے، کہتے ہیں عورت کو، عمرانہ عمران کی، ربی اے رب، انی بے شک میں نے، نظر مانی تیرے لیے، لگا تیرے لیے، ما فی جو میں بطنی میرے بطن میں، میرے جسم میں، محررن آزاد، فتقبل پس قبول فرما لیجئے، منی مجھ سے۔ پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں الفاظ کی۔ محررن اس میں لفظ آیا، محررن کہتے ہیں آزاد کرنے کو، حر اصل میں اس کا روٹ ہے، ہا رے آزاد کرنے کو، اور تحریر بھی اسی سے نکلا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دل کے اندر ہوتے ہیں نا، لیکن جب وہ تحریر میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ادا ہو جاتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں، اور حریت بھی اسی سے نکلا ہے، آزاد کو کہتے ہیں حریت، حر کہتے ہیں آزاد کو، تو اور جو حریت آزادی کی تحریک، آزادی کی کوششیں، تو جو حریت ہے یہ آزاد کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ حریت نا بہت عمدہ چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے عمران کی اب جو امرات میں نے بتایا کہ بیوی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب نسبت مرد کی طرف ہو تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے، ویسے امرات جو ہوتی ہے وہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عمران کی امرات تو اس کا مطلب عمران کی بیوی۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو میرے بطن میں ہے اس کو آزاد کرتی ہوں، پس تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک انکا انتا تو ہی السمیع العلیم، بہت سننے والا، بہت علم رکھنے والا ہے۔ عمران کی بیوی کون تھی؟ حضرت مریم کی والدہ۔ عمران کی بیوی جب کہنے لگی، ان کا نام بائبل میں جو ہے وہ حنا بنت فاقوس بتایا جاتا ہے، وہ اور کچھ لوگ اس کو ہمنا بھی کہتے ہیں، وہ کہنے لگی کہ میں نے نظر مانی ہے کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، یعنی دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، یعنی میں نے اس کو دنیا کے جھنجٹوں میں نہیں ڈالنا، دنیا کے کاموں میں نہیں لگانا، دنیا کی غلامی سے آزاد ہوگا۔ مراد ان کی یہ تھی کہ اس سے میں اپنی ذاتی خدمت نہیں لوں گی، اس سے کوئی دنیاوی فائدے نہیں لوں گی، اسے تیرے نام کر دوں گی، تو اے میرے اللہ تو اس کو فتقبل منی، تو اس کو مجھ سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ ایک عورت کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ عورت کی سب سے قیمتی متاع اس کی اولاد ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنا لمحہ لمحہ تکلیف اٹھاتی ہے، اپنے خون سے اس کی پرورش کرتی ہے۔ دیکھیں مرد جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور اس کی بہت کمائی بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عورت اگر اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ خرچ کرتی ہے تو اس میں عورت کے لیے بھی اجر ہوتا ہے، لیکن شوہر کی رضامندی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ لیکن اولاد جو ہے وہ خالصتاً عورت کی براہ راست محنت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ قربانی دیتی ہے، وہ تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لہٰذا کسی بھی عورت کا یہ نظر ماننا کہ میں اپنے بچے کو پیٹ میں اپنے رکھ کر اس کی پرورش کر رہی ہوں، محنت کر رہی ہوں، قربانیاں دے رہی ہوں، تکلیف برداشت کر
رہی ہوں، لیکن اے اللہ میں اس بچے کو اپنا نہیں مانتی، بلکہ اے اللہ میں اس کو تیرا مانتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں، اور میں اس سے دستبردار ہو جاتی ہوں۔ اس سے بڑھ کر کسی عورت کا کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر انہوں نے اللہ کی خوشی کی خاطر یہ نظر مانی تھی۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کی خاطر کوئی بھی چیز جو کہ اللہ نے اس کا فرض نہیں کیا ہو، اس کو اپنے اوپر واجب کر لینا دراصل نظر ہوتی ہے۔ اللہ کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنا بہترین جو اولاد ہے، اپنی بہترین تحفہ جو اللہ کو دیا وہ دے رہی ہیں، وہ ہے اولاد کا تحفہ، کہ اللہ بہترین تحفہ تجھے دے رہی ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیں ان کا جو نیکی کا جذبہ، تقوی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ کوئی عام عورت یہ بات نہیں کر سکتی کہ یہ نظر جو ہے یہ دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں تھی، ہاں دنیا دکھانے کے لیے بھی نہیں تھی، دنیاوی مفاد کے لیے بھی نہیں تھی، بلکہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ ایسی نظر کو نظر تبرر کہتے ہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، تو یہ نیکی کی نظر ہے، نیکی کے لیے نظر ماننا۔ اور آپ دیکھیں دعا کرنے کا کتنا بہترین طریقہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے منہ سے کہ اے اللہ اپنی بہترین چیز تجھے تیرے حوالے کر رہی ہوں، فتقبل منی، بس تو اس کو مجھ سے قبول فرما لے، اے اللہ تو اس کو مجھ سے اس چیز کو قبول فرما لے۔ بہترین چیز دے کر بھی اللہ سے قبولیت کے لیے درخواست کر رہی ہیں، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے بہت محبت کرتا ہو، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ خوف کو جنم دیتی ہے کہ پتہ نہیں پسند آئے گا میرا تحفہ کہ نہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہم بھی جس سے بہت محبت کرتے ہیں اس کے لیے بڑی محبت سے تحفہ لیتے ہیں، بڑا اچھا سا ریپ کرتے ہیں اس کو، اور پھر بھی ہمارے دل میں خدشہ سا ہوتا ہے پتہ نہیں ان کو پسند آئے گا کہ نہیں۔ تو بالکل یہی وہ کہہ رہی ہیں، ان کو یہی خوف ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں گے کہ نہیں، میری محبت کو قبول کریں گے کہ نہیں، میری قربانی کو قبول کریں گے کہ نہیں، میری نظر کو قبول کریں گے کہ نہیں۔ وہ اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں، اللہ بے شک تو سننے والا ہے، اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو بہت علیم ہے، تو جانتا ہے کہ میں صرف تیری رضا کی خاطر یہ قربانی دے رہی ہوں، اپنے بچے کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، اے اللہ تو مجھ سے اس قربانی کو، مجھ سے اس تحفے کو قبول فرما لے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی ہم کچھ صدقہ خیرات کریں اس میں کبھی اپنی بڑائی نہ سمجھیں کہ میں نے کمال کر دیا، بہت عمدہ چیز بھی دے کے کبھی اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ جتنی بھی عمدہ چیز دے دیں گے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ کسوٹی رکھ لیں کہ حضرت مریم کی والدہ کی جیسی چیز ہم نہیں دے سکتے۔ اب بہت عمدہ چیز بھی اگر صدقہ خیرات کریں گے نا تو اس طرح کا وہ اس لیول پہ نہیں آ سکتی جو حضرت مریم کی والدہ نے دی تھی کہ اپنے بچے کو حوالے کر دیا اللہ کے۔ فلما، تو جب، آیت نمبر ہے 36، فلما، تو جب، وضعتھا، پیدا کیا اس کو، قالت، کہنے لگی، ہاں جو ہے عورت کی طرف ضمیر جا رہی ہے نا کہ ان کی والدہ نے ان کو وضعت پیدا کیا ان کو، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، میں نے تو پیدا کر دیا، انسا، ایک لڑکی کو۔ جب پیدا کر دیا سخت پریشان ہو گئی، کہتی ہیں اللہ یہ میرے سے تو لڑکی پیدا ہو گئی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، زیادہ جانتا ہے۔ جب الف کے اوپر زبر لگ جائے نا لفظ سے پہلے، عموماً وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، ازلم اور بھی اس طرح کے لفظ آتے ہیں، عالم، زیادہ جانتا ہے۔ اگر صرف علم ہوتا تو ہوتا وہ جانتا ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا عالم، زیادہ جانتا ہے، زیادہ علم والا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو، وضعت، پیدا ہوا، جو تو نے پیدا کیا، یعنی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہوتا ذکر، مذکر، نہیں ہوتا مذکر یعنی کہ لڑکا، کل انسا، کا مانند ہوتا ہے، کل پرسوں ہم نے پڑھا تھا، کا میں نے بتایا تھا کدابی، مانند، کا ہوتا ہے جب صرف کاف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مانند، کل انسا، مانند مؤنث کے، مذکر نہیں ہوتا مانند مؤنث کے، یعنی لڑکا نہیں ہوتا مانند لڑکی کے، وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سمیتها، نام رکھا اس کا، مریم، مریم، وَإِنِّي، اور بے شک میں، اعیذها، پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا، ساتھ تیری، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم، شیطان مردود سے۔ مریم کہتے ہیں پہلے
جی باقی تو الفاظ سمپل ہے. سمیتها، سما ہوتا ہے اسم بمسمى، آپ نے سنا ہوگا اسم نام سے ہے، اس کا مطلب نام ہوتا ہے اس کا مطلب. اور مریم کا مطلب میں بتانے لگی تھی، عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت عبادت گزار، بہت خدمت گزار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے آیت کے اوپر چلتے ہیں پھر اس کی وضاحت اور آگے چل کے کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے پیدا کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ بے شک میں نے تو ایک لڑکی کو پیدا کر دیا. حیران پریشان ہو گئی، دعائیں کر رہی تھی، اللہ تحفہ دے رہی ہوں آپ کو، اور اپنی طرف سے بڑی محنت کر رہی تھی، سینچ کے سنبھال کے سینچ کے سنبھال کے اپنے بچے کی کر رہی تھی، اس کو پیدا کرنے کے مراحل میں سے گزر رہی تھی، حمل کا ٹائم گزار رہی تھی، یہ سوچ کے کہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو اللہ کے نام کر دوں گی، اللہ کے حوالے کر دوں گی. اور کیونکہ بنی اسرائیل میں کبھی بھی کوئی عورت کو اللہ کے حوالے نہیں کیا گیا تھا. جو بھی اگر کہیں خدمت کے لیے دیتے تھے تو وہ لڑکے ہی دیتے تھے. ہمارے یہاں بھی عموماً آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، جو مسجد میں جو کام کرنے والے، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ ظاہر ہے لڑکے جو کام کر سکتے ہیں وہ لڑکیاں تو نہیں کر سکتی، تو لڑکیاں کو تو خود خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کروانے کی. تو ان کے جب بچی پیدا ہو گئی تو وہ بڑی پریشان ہوگی. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے ہاں تو بچی پیدا ہو گئی، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا. جانتا کیا ہے؟ اللہ ہی تو بھیجنے والا ہے، اللہ ہی تو پیدا کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ کہ اللہ نے زیادہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، اور بے شک لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. کوئی اس میں کنفیوژن کی تو بات ہی نہیں تھی. اللہ فرما رہا ہے جب لڑکی پیدا کی، میں نے فرمایا حکم دیا لڑکی پیدا کرنے کے لیے، تو لڑکی ہی پیدا ہوئی. تو جب لڑکی پیدا ہوگی تو وہ سخت پریشان ہوگی کہ اب میں اس کو کیسے اللہ کی حوالے کروں گی، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یہ کیا کر سکے گی. لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں، گھروں کے اندر قید ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے خدمت نہیں کر سکتی. تو وہ یہی سمجھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کیسے میں اس کو کروں، اللہ کے حوالے کروں. اور ساتھ لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں ایک پاکیزہ ارادے سے جب بچی پیدا ہوئی، ان کا ارادہ تھا پاکیزہ کہ میں اس کو اللہ کے حوالے کروں گی، تو انہوں نے نام رکھتے ہوئے بھی بہت غور کر کے ایک پاکیزگی والا نام رکھا. پاکیزہ ہوتا ہے، مریم کا مطلب ہوتا ہے بہت عبادت گزار، جو بہت عبادتیں کرنے والی ہو اور بہت خدمت گزار ہو. اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ نام کا پرسنالٹی کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک نام ہے جو بار بار، کیونکہ سب سے زیادہ ہر انسان اپنا نام ہی سنتا ہے نا، تو اس سے اس کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے کہ جب وہ بار بار ایک نام سنتا ہے تو اس نام کی مناسبت سے اس کے ذہن کے اندر وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اس نام کا اثر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بار بار وہی نام سن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بے شک وہ اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا، پاکیزہ، خدمت گزار، عبادت گزار، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم کے، شیطان مردود سے، اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دے دیتی ہوں. حضرت مریم اور ان کی اولاد کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کے لیے دعا کر رہی ہیں. ایک عورت کا بہترین کردار ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیں پہلے انہوں نے اپنی جو کہنا چاہیے ایک عورت کی استطاعت سے بڑھ کر انہوں نے قربانی کا کام کیا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا. پھر بڑی اچھی طرح حمل کا ٹائم گزارا، اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر انہوں نے اس بچی کا نام بھی مریم رکھ دیا، اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اب آپ دیکھیں ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جنہوں نے یہ فکر کیا ہو بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے کہ اس کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. ہم یہ تو بڑا غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کرے لڑکا ہی پیدا ہو، اور ہم یہ بھی بڑا فکر کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ گورا چٹا ہی پیدا ہو. ہم یہ بھی بڑی فکر کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ صحیح سالم پیدا ہو. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ فکر کرتے ہیں کہ وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں ہو جب وہ پیدا ہو. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، ہم سب کا ایکسپیرینس ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے. لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ایسے تھے جو پیدا ہوئے جب تو یہ روئے نہیں،
کیونکہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا. اور کیوں نہیں چھوا؟ کہ ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ شیطان مردود سے ان کو تو اپنی پناہ میں لے لے. اور ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا امزاد پیدا ہوتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، ہمزاد، غلطی سے میں امزاد بول گئی تھی، ہمزاد پیدا ہوتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ. گویا کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا نا، اللہ میں ان کو بہت گمراہ کروں گا اور تو ان میں سے بہتوں کو ناشکرا ہی پائے گا. تو شیطان کا ایک چیلا جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور حشر کے میدان تک میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. تو پھر وہ انسان کے عمل ہیں جو اس کو اس سے بچا سکتے ہیں اگر درست عمل کیے ہوئے ہوں اس نے. تو بس یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.